بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، عزت الدولہ دہلوی کے زمانۂ حکومت میں ایک مسافر بغداد آیا۔ اس کے پاس سونے کا ایک قیمتی ہار تھا۔ وہ ہار فروخت کرنے کے لیے بازار گیا، مگر اسے مناسب قیمت کہیں سے بھی نہ مل سکی۔ تو اس نے سوچا کہ اس وقت اسے بیچنا مناسب نہیں ہے۔ وہ شخص حج کے لیے مکہ جانا چاہتا تھا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ میں ایک امانت دار ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ میں نے ایک امانت رکھوانی ہے، مجھے کسی امین کا پتہ بتا دیں۔ لوگوں نے کہا کہ فلاں بازار میں ایک عطر فروش ہے جو کہ نہایت ہی امین ہے، اگر کچھ امانت رکھوانی ہے تو اس کے پاس رکھواؤ۔ لوگوں کی باتیں سن کر مسافر اس کی طرف چل دیا اور اس سے کہا کہ میرے پاس یہ سونے کا ہار ہے اور میں بطور امانت آپ کے پاس رکھوانا چاہتا ہوں، اور حج بیت اللہ سے فارغ ہونے کے بعد میں اپنی امانت آپ سے واپس لے لوں گا۔ اور وہ مسافر اپنا ہار اس عطر فروش کے پاس رکھ کر حج کے لیے چلا گیا، اور واپسی پر اس نے کچھ تحائف خریدے اور بغداد آ کر وہ تحائف اس عطر فروش کو دے دیے اور اپنی امانت کا مطالبہ کیا۔ عطر فروش کی نیت خراب ہو گئی اور کہا کہ کیسی امانت اور کہاں کی امانت، میں تو تمہیں پہچانتا تک نہیں ہوں اور نہ ہی کبھی تم نے میرے پاس کوئی امانت رکھوائی تھی۔ اس بیچارے نے بڑی نشانیاں دیں اور بڑی منتیں کیں۔ ادھر عطر فروش انکار کرتا رہا۔ وہ شہر کے چند معززین سے بھی ملا اور عطر فروش کی خیانت کی شکایت کی، تو سب لوگوں نے اسے جھوٹا قرار دیا۔ ادھر عطر فروش کو سچا کہا۔ غرض یہ کہ پورے بغداد میں کسی نے بھی اس کی حمایت نہ کی۔ مجبور ہو کر اس نے عزت الدولہ دہلوی کے پاس درخواست لکھی، جس میں اس نے عطر فروش کی خیانت کی شکایت لکھی اور اس نے لیے اپنی مدد کی درخواست کی۔ عزت الدولہ دہلوی نے اسے لکھا کہ تم 3 دن تک روزانہ اس کی دکان پر جاؤ، اور چوتھے روز میں وہاں سے لشکر لے کر گزروں گا اور تم سے اس دکان پر ملاقات کروں گا۔ لوٹا ہوا مسافر 3 دن تک عطر فروش کی دکان پر جاتا رہا، لیکن ہر دفعہ عطر فروش اسے پہچاننے سے انکار کر دیتا۔ چوتھے دن وہ عطر فروش کی دکان پر ہی بیٹھا تھا کہ وہاں سے عزت الدولہ اپنے لاؤ لشکر سمیت وہاں سے گزرا اور اس مسافر کو دیکھ کر رک گیا اور شکوہ کرنے لگا کہ مجھے افسوس ہے کہ آپ بغداد آئے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے مجھ سے ملاقات تک نہیں کی، جبکہ میں آپ کو دل سے ہمیشہ یاد کرتا رہتا ہوں۔ آپ ہم پر ایسا ظلم تو نہ کریں۔ مسافر نے کہا کہ میں ذرا مصروف تھا، لہٰذا ملاقات نہیں کر سکا۔ چند دنوں کے اندر فارغ ہو کر آپ سے ملنے آؤں گا اور آپ کے تمام گلے شکوے دور کر دوں گا۔ ادھر عطر فروش سب کچھ سنتا رہا اور حیران ہوا کہ یہ شخص عزت الدولہ دہلوی کا قریبی دوست ہے، جبکہ میں اس کو کئی دفعہ اپنی دکان سے بھگا چکا ہوں۔ جیسے ہی عزت الدولہ وہاں سے روانہ ہوا تو وہ عطر فروش اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بھائی، آپ اپنی امانت کی کوئی نشانی بتائیں تاکہ میں دوبارہ دیکھ سکوں۔ مسافر نے ہار کی نشانی بتائی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ہار لے کر آیا اور کہا کہ آپ یقین کریں، میں بددیانت نہیں ہوں، مگر آپ کی امانت میرے ذہن سے اتر چکی تھی۔ مسافر نے ہار لیا اور سیدھا عزت الدولہ کے پاس چلا گیا اور اسے تمام ماجرا سنایا۔ عزت الدولہ نے بددیانت عطر فروش کی گرفتاری کا حکم دیا۔ جب وہ گرفتار ہو کر آیا تو عزت الدولہ نے کہا کہ وہ ہار اس کی گردن میں ڈال کر حکم دیا کہ اسے سرعام پھانسی دی جائے۔ چنانچہ اس بددیانت کو بغداد کے مرکزی چوراہے پر پھانسی دی گئی اور 3 دن تک وہ سونے کا ہار بھی اس کی گردن میں آویزاں رہا۔ چوتھے دن وہ ہار اس کی گردن سے اتار کر مسافر کو دے دیا گیا اور کہا کہ امانت دار بددیانت نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات لوگ اپنی نادانی کی وجہ سے بددیانت کو امانت دار تصرف کر لیتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔